السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ ترجمہ: اور جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر اتاری گئی، نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے اتاری گئیں، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی سیدھی راہ پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہوا ہے، اور ان کو بڑا عذاب ملے گا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر یعنی قیامت کے دن پر ایمان لائے، اور حال یہ ہے کہ وہ دل سے مومن نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ یہ آج کے درس میں 3 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی، آیت نمبر 6، 7، 8 اور 9، 4 آیتیں۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا پھر سے تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اس کتاب پر اور جو آپ پر اتاری گئی، یعنی قرآن کریم پر، اور جو آپ پر اتاری گئی اس کتاب اور جو آپ پر اتاری گئی، اس سے مراد قرآن اور حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اور سنت دونوں اتارا ہے۔ مومنین صادقین ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن و سنت دونوں ہی اللہ کی وحی ہیں، اور جتنی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ان تمام پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے اوامر و نواہی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ جو بات ان کی خواہشات اور مرضی کے مطابق ہوئی کہ اس پر ایمان لے آئیں، اور جو ان کے خواہش کے مطابق نہ ہوئی اس کا انکار کر دیں۔ یہ تعویل
تعویل فاسد کے ذریعہ اس کا مفہوم اور معنی بدل دیا جاتا ہے، لیکن جو مومن ہوتے ہیں وہ اپنے ایمان میں پکے ہوتے ہیں، وہ کبھی اپنی خواہشات کو ترجیح نہیں دیتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جو انہیں کتاب دیا ہوا ہے، جو حکمت دی ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ، اللہ رب العزت ان مومنین، متقین، صادقین کو اسی ایمان پر باقی رکھتا ہے۔ وبالیوم الآخر، آخرت سے مراد ہر وہ بات ہے جو انسان کے موت کے بعد وقوع پذیر ہوتی ہے۔ جیسے ہی انسان مر جاتا ہے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ میری آخرت کی زندگی شروع ہو گئی، حالانکہ وہ زندگی جہاں سے وہ مرتا ہے جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے اس کے لیے وہ برزخی زندگی ہوتی ہے، لیکن وہ برزخی زندگی آخرت کی زندگی کی پہلی منزل ہے۔ اس لیے بڑے بڑے مفکرین، محدثین، مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد ہی وہ اپنے اس خاص دنیا میں چلے جاتا ہے جس دنیا کے بعد پھر دوبارہ وہ اس دنیا میں نہیں آئے گا، اور اس کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی اہم زندگی ہے، اس لیے وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ایمان پر بچا کر کے رکھے اور صالح زندگی تیار کرے اس آخرت کے لیے۔ اس کے بعد میں ہدا کا لفظ آیا ہے، یہاں ہدا سے مراد نور بصیرت، اللہ کے دین پر استقامت اور عمل صالح کی توفیق ہے، یعنی جو لوگ گزشتہ اوصاف حمیدہ کے ساتھ متصف ہوئے، یعنی ایمان اور ہدایت سے اپنے آپ کو جوڑا، انہی کو اللہ رب العالمین نور بصیرت اور دین حق پر چلنے کی توفیق دے گا، اور جنہوں نے اپنے آپ کو برا بنا لیا، اللہ رب العالمین کی بات پر قائم نہیں رہے، تو پھر وہ لوگ کامیابی نہیں پائیں گے، بلکہ اللہ رب العالمین انہیں ہلاک و برباد کر دے گا، اور وہی چیز ان کے لیے تباہی کا مقدر بنے گی۔ اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سرکش کافروں کے بارے میں اطلاع دی جو گمراہی کی انتہا کو پہنچ گئے تھے، حتیٰ کہ کفر ان کی لازمی صفت بن گئی، کوئی وعد و نصیحت، کوئی وعد و وعید، جنت و جہنم کی کوئی بات ان کے اوپر اثر نہ کرنے لگی۔ آپ ان کے ایمان کی خاطر اتنا زیادہ پریشان نہ ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو تنبیہ کی کہ ان کے بارے میں آپ کو غور و فکر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان تک آپ کے ذریعہ قرآن کی آیت پہنچا دی، قرآن کا حکم پہنچا دیا، آپ نے اپنی بات لوگوں تک پہنچا دی، اب اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے انہیں ہدایت دے نہ دے اور ایمان پر باقی رکھے یا نہ رکھے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک اہم بات کی طرف ہمارے ذہن کو اور مبذول کیا ہے کہ جس نبی کو اللہ رب العالمین نے یہ قرآن دیا، اس نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی پریشانیاں برداشت کی، کتنی کوششیں کی، بے انتہا کوشش کی، لیکن بہت کم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زمانے میں، اس دور میں جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی، اسلام لائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے لگے رہے، دعائیں کرتے رہے، ہدایت کے لیے دعا مانگتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ اپنے آپ کو بے قابو کر دیں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو تسلیاں دی کہ آپ ان کے لیے کبیرہ خاطر نہ ہوں، دل رنجیدہ نہ کریں، بلکہ آپ ان کو چھوڑ دیں، ہدایت دینا اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری آیتیں اتاری، جو آج کے درس میں ہم نے پہلی آیت سنی ہے، اس آیت میں ایک خبر دی گئی ہے ہمیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ تمام لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی
کہ ایمان وہی لائے گا جس کے لیے نیک بختی لکھ دی گئی ہے، اور جس کے لیے بدبختی لکھ دی گئی ہے وہ ایمان نہیں لائے گا، وہ گمراہ ہی ہوگا۔ اس لیے اے اللہ کے نبی، آپ ملول خاطر نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو۔ یقیناً اللہ رب العالمین ہدایت انہی لوگوں کو دے گا جن کے لیے مقدر ہو چکی ہے ہدایت، اور جن کے لیے مقدر نہیں ہے وہ ایمان والے نہیں ہوں گے۔ آپ اپنے کام کو کرتے رہیے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کافروں کا ذکر کرنے کے بارے میں گزشتہ آیت میں جو حکم بیان ہوا ہے کہ وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اس آیت کریمہ میں اس کی علت بیان کی گئی ہے۔ کون سی؟ ختم اللہ علی قلوبہم میں، ختم اللہ علی قلوبہم کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی علت کو بیان کی اور ان امور کا ذکر کیا ہے جو ان کے لیے ایمان سے مانع تھے۔ کسی چیز پر مہر لگا دینے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اب یہ چیز سل پیک ہو چکی ہے، اب اس کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ اس بات کا یقین کر لینا کہ اب اس کے اندر کوئی چیز باہر سے داخل نہیں ہو سکتی، وہ سل بند ہو چکا ہے، اب ہم کچھ بھی اس کے اندر نہیں ڈال سکتے، الا ہے کہ اس کو اثر نو اوپن کیا جائے، اور اوپن کرنے کے بعد پھر اس کے اندر کہیں اگر گنجائش ہے تو اس کے اندر ڈالی جائے۔ اللہ رب العالمین نے ان کافروں کے دلوں پر ایسے ہی مہر لگا دیا ہے، اور یہ کافر اللہ رب العالمین کی بات کو اب نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جب مہر لگا دیا ہے تو پھر ان کو اوپن کون کرے گا؟ ان کو کوئی اوپن نہیں کرے گا۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ ان کے صرف دلوں پر مہر نہیں لگی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کے آنکھوں پر، ان کے کان پر، سب پر مہر لگا دیا ہے، اور جب یہ بند کر دیے گئے ہیں تو پھر ان تک ایمان کی بات کہاں سے پہنچ سکتی ہے، اور نہ ان سے کسی خیر کی امید ہی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اب یہ سب کچھ ان کے کفر اور حق سے عناد کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کی حقیقت کو بیان کیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم ان کے دل اور آنکھیں الٹ دیں گے جیسے پہلی بار نشانی پر ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا کہ جب اللہ رب العالمین کی نشانیوں سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کو کیا ضرورت ہے اپنی نشانیاں تمہارے اوپر بھیجنے کی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دے گا۔ تب اللہ علیہا بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یعنی اللہ رب العالمین جتنا زیادہ یہ لوگ اللہ کا انکار کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو ایسے ہی اسلام کے لیے سخت کرتا چلا جائے گا، وہ اسلام کے قریب نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ تو مجھے ماننے والے نہیں ہیں اور ہدایت بھی انہیں ملنے والی نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے پھر سچے مسلمان اور کھلم کھلا کافروں کی حالت بیان کرنے کے بعد اب منافقین کی حالت بیان کرنی شروع کی ہے، جو بظاہر تو مسلمان تھے لیکن در حقیقت وہ کافر تھے۔ دنیاوی مصالحت کے خاطر انہوں نے اسلام کو اعلان کیا، لیکن ان کے دلوں کے اندر کفر چھپا رہا۔ اس آیت کا ایک پس منظر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے اندر 3 قبیلے کے لوگ ہیں جو بہت ہی معروف اور مشہور قبیلے مانے جاتے تھے۔ ایک قبیلہ اوس جس میں انصار اور مسلمان دونوں رہتے تھے، اور ایک قبیلہ خزرج جس میں یہودی زیادہ رہتے تھے، اور انہی دونوں قبیلوں کے درمیان 3 قسم کے لوگ رہتے تھے۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے سے پہلے جو لوگ مسلمان ہو کر کے وہاں رہ رہے تھے وہ، اور دوسرے جو وہاں کے یہودی لوگ تھے وہ، اور تیسرے وہاں کے نصارہ لوگ۔ یہ 3 قسم کے لوگ وہاں پر رہتے تھے، لیکن
وہیں تینوں قبیلوں میں اوس اور خزرج کے لوگ 3 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، بنو قینقاع میں اور بنو نذیر میں اور بنو قریظہ میں۔ اس لیے اس میں سے جو خلفائے خزرج تھے وہ بنو قینقاع میں رہتے تھے، اور بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ خلفائے اوس کے لوگ تھے، جس میں بہت زیادہ یہودیوں کی تعداد تھی۔ خزرج تقریباً جتنا علاقہ تھا وہ یہودیوں کا تھا، اور جو اوس کا علاقہ تھا اس اوس کے علاقے میں مسلمان اور نصارہ دونوں رہتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں کچھ دن بڑا پرامن ماحول دیکھا، لیکن جب مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے کے بعد یہودیوں کو خدشہ ہوا، لوگ اسلام کے اندر جوک در جوک داخل ہونے لگے، تو انہوں نے مدینہ میں نفاقت پسندی کرنی شروع کر دی۔ معاملہ یہ ہوا کہ اس وقت جب اللہ کے نبی مدینہ میں پہنچتے تو مسلمانوں کا روب و دبدبہ چھانا شروع ہو گیا۔ حالات کے تقاضے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور بہت سے جو مدینہ کے قبائل تھے آپ نے ان سے مصالحت کر لی امن اور سکون پر، لیکن جیسے ہی جنگ بدر واقع ہوا، مسلمانوں کی ہیبت کافروں پر طاری ہونے لگی۔ جب مسلمانوں کی ہیبت کافروں پر طاری ہونے لگی تو یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ یہودیوں کا بڑا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول یہ اور اس کے کچھ ساتھی کفر کو چھپا کر کے اسلام کا اعلان کر دیا کہ ہم لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن ان کے دلوں میں نفاق اور یہودیت چھپی ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ معاملہ یہ ہوا کہ ان کو دیکھ کر کے کچھ اور بھی جو یہودی تھے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگے، لیکن ان کے دل کے اندر کچھ اور زبان پر کچھ اور تھا۔ اس کے بعد مدینہ اور آس پاس کے بہت سارے دیہاتیوں نے بھی ایسا ہی کیا اور منافقین کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا راز فاش کیا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انہی منافقین کی حالت اور ان کے اوصاف بیان کیے ہیں تاکہ مسلمان ان سے دھوکہ نہ کھائیں اور ان جیسی منافقانہ صفات اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب کی اور ان کو ان کے دعوے میں جھوٹا ثابت کیا۔ اس لیے ایمان حقیقی جو میں نے ابھی تقریباً دوسرے درس میں ایمان کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ ایمان صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان نام ہے دل سے تصدیق کرنے کا بھی اور عمل کے ذریعہ سے اس کو ثابت کرنے کا۔ اگر ہم صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کر لیں اور ہمارے دل کے اندر ایمان نہ ہو تو ہم سے بڑا منافق کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے اگر ہمارے اندر صرف زبان کا دعویٰ ہو اور دل سے تصدیق بھی ہو لیکن ہم اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، اسلامی فرائض کا اہتمام نہ کریں، ایمان کے فرائض کا اہتمام نہ کریں، توحید کے اقسام کو نہ جانیں، کلمے کو نہ جانیں، کلمے کے تقاضے کو نہ جانیں، تو پھر ہمارے اندر ایمان کہاں سے رہے گا؟ اور ایمان کامل اسی وقت انسان کا ہو سکتا ہے جب ہم ان سارے اصولوں کو اپنائیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے اپنا نام عبداللہ رکھ لیا، عبداللطیف رکھ لیا اور کہا کہ ہم ایمان والے ہو گئے، نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے ایمان کا کوئی مطلب نہیں رکھا ہے، بلکہ وہ ایمان انہی کے لیے خسارے اور نقصان کا سبب بنے گا۔ اور یہی بات اللہ رب العالمین نے ان منافقین کا ذکر کرنے کے بعد کیا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن ان کی زبان پر صرف ایمان ہے، ان کے دل پر ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان ہمارے دل میں بھی ہونا چاہیے، ہمارے عمل میں بھی ہونا چاہیے اور ہماری زبان پر بھی ہونا چاہیے، تب جا کر کے ہمارا ایمان حقیقی ہوگا۔ نہیں تو صرف زبان سے اقرار کر لینے سے، زبان سے کہہ لینے سے کہ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہوں، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہی چیز آپ کے دل کے اندر بھی ہونی چاہیے اور اسی کے جو تقاضے اعمال کے طور پر ہیں وہ ہمارے عمل کے اندر بھی ہونی چاہیے۔
اور یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اللہ رب العالمین کو یا اللہ کے نبی کو یا مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، کہ تم انہیں نہیں، اللہ کو، اللہ کے پیغمبر کو اور مومنوں کو تم دھوکہ نہیں دے رہے ہو، بلکہ يَخْدَعُونَ أَنفُسَهُمْ، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہو۔ اللہ رب العالمین نے اسی چیز سے ہم تمام لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ ہم کبھی بھی اللہ کے بارے میں نہ سوچے کہ میں کوئی غلط کام کروں گا اور اللہ کو دھوکہ دے کر کے نپٹ جاؤں گا، اللہ کے نبی کی رسالت کا انکار کر دوں گا اور میں دھوکہ دے کر چلا جاؤں گا، مومنوں کو دیکھ کر کے میں ان کو چڑھا دوں گا اور میں پار ہو جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا الا انفسہم، وہ خود اپنے نفس کو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور جو اپنے آپ کو دھوکہ دے، اللہ نے آگے کا جو جملہ بیان فرمایا ہے بہت قابل غور ہے، وما یشعرون، کہ یہ منافقین جان نہیں پاتے، یہ منافقین اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ وما یشعرون، یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ میں مومنوں کو، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کو، مومنوں کو کافر دھوکہ نہیں دے سکتا، منافق دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے گا۔ اور آگے کی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان منافقین کے دلوں کے اندر ایک نفاق کا مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ رب العالمین اس مرض کو اور زیادہ بڑھا دے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کو قیامت کے دن دردناک عذاب ملے گا، اور اس سبب سے کہ وہ جھوٹے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جو لوگ اپنے ایمان کا انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کبھی بھی کامیاب نہیں کرے گا۔ یہاں پر فی قلوبہم مرض سے مراد شکوک و شبہات اور نفاق کی بیماری ہے۔ کتنے سارے دل دنیا کے اندر آج ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین سے کچھ مانگتے ہوئے شک و شبہے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میرا اللہ میرے اس مانگ کو پوری کرے گا، یا میرے وہ معبودان جو اللہ کے علاوہ ہیں جن کو ہم اپنا معبود سمجھتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے اس مراد کو پوری کریں گے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو نفاق کی بیماری ہمارے دل کے اندر آ گئی نا، فی قلوبہم مرض، شکوک و شبہات کی بیماری، پہلے ہم اپنے آپ کو شکوک و شبہات کے دائرے سے باہر نکالیں، نفاق کی بیماری سے باہر نکالیں، اپنے آپ کو خالص دائرے اسلام میں لائیں، ایمان کے راہ میں لائیں، تب جا کر کے ہمارا معاملہ بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فزادہم اللہ مرضا، جن کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات ایسے پیدا ہوتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اور زیادہ شکوک و شبہات میں مبتلا کر دے گا، وہ دن بدن اسی میں گھلتے ہوئے چلے جائیں گے اور انہیں صحیح اسلام نہیں مل پائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے تمام لوگوں کو اپنے آپ کو شکوک و شبہات کی مرض سے باہر نکالیں اور اللہ رب العالمین کی حقیقی دین، حقیقی ایمان پر اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں۔ قلب مرض سے اللہ رب العالمین نے اس دل کو تعبیر کیا ہے جس کے دل کے اندر شک و شبہ ہو۔ اس لیے مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ بہت ہی پاک و صاف دل ہوتا ہے، قلب سلیم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بقلب سلیم کا ذکر فرمایا ہے، اتی اللہ بقلب سلیم، کہ اللہ رب العالمین نے جو مومنوں کا دل دیا ہے نا، وہ مومنوں کا دل قلب سلیم والا دل ہے، اور جو کافروں کا دل ہے، منافقین کا دل ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا والا دل ہے۔ اس لیے مرض، جو بیماری ہمارے دل و دماغ کے اندر نفاق کی چھا گئی ہے، اس بیماری کو ہم کو نکالنا چاہیے اور اپنے آپ کو، اپنے دل کو بالکل منزہ اور مبرہ کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی ہمارے لیے قابل سماعت ہے کہ آدمی اپنے سابقہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور عقاب دوسرے گناہوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی ایمان والا ہے تو ایمان والا آدمی تو کبھی گناہ کرے گا نہیں، لیکن اگر کوئی منافق ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، تو وہ تو گناہ پر گناہ کرتا جائے گا،
اور جتنی بار ہم گناہ کریں گے اللہ تعالیٰ اتنی بار اس سے بھی زیادہ ہم کو گناہ میں مبتلا کرتا چلا جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ. بڑی سوچنے کی بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. اور جن کے دلوں میں گناہ کی گندگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ اور بڑھا دیتا ہے. تو گناہ کی سزا ان کے بعد دوسرا گناہ ہوتا ہے. جیسے نیکی کا ثواب دوسری نیکی ہوتی ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى کہ اللہ رب العالمین جن کو ہدایت پر رکھتا ہے انہیں ہدایت پر ہدایت دیتا چلا جاتا ہے. اور جن کو گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ گمراہی پر گمراہی کرتے چلے جاتے ہیں. وہ بددینی پر بددینی بے دینی پر بے دینی کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ گناہوں میں لت پت ہو جاتے ہیں گناہوں میں گھر جاتے ہیں. اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا ہے. تو یہاں پر کہنے کی جو بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں اور منافقوں کا جو ذکر کیا ہے وہ اسی لیے تاکہ ایک آدمی اگر وہ اپنے آپ کو سچے معنوں میں اپنی زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دل سے بھی اپنے آپ کو مسلمان بنانے کو تیار کرے, اپنے آپ کو مسلمان بنائے اور ایمان والے کی طرح زندگی گزارے. یقیناً اس کا ایمان اسے فائدہ دے گا. لیکن اگر اس کے اندر سے ایمان چلا گیا, ایمان نہیں ہے, تو پھر اس کو نفاق سے, کفر سے, شرک سے, مختلف قسم کی بدعات سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے ایسے منافقین کے بارے میں قرآن کے اندر وہی سنائی ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ ایسے جو دو رخا چہرہ رکھنے والے لوگ ہیں, دو رخ رکھنے والے لوگ ہیں, دو قسم کا چہرہ رکھنے والے لوگ ہیں, ایسے لوگ نہ تو دنیا میں کامیاب ہوں گے نہ تو آخرت میں کامیاب ہوں گے. دنیا کے اندر بھی انہیں ذلت و رسوائی ملے گی, آخرت کے اندر بھی انہیں ذلت و رسوائی ملے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو ایمان والا دل قلب سلیم عطا فرمائے اور منافق اور کافروں والا دل قلب مرد سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبی کریم وبارک وسلم.